اس شاعر کے حضور پہنچیں جو ذہن کے کینوس پر لفظوں کے برش سے احساسات کی منظر کشی کرنے کا ہنر جانتا ہے. جب وہ اپنی غزلیں یا اور اپنی نظم آپ کے سامنے پیش کرے گا تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ آپ کے دل کی بات ہے جو نہ جانے کیسے اس شخص کی زبان پر آ گئی ہے. اور وہ چاہے جو سنائیں. میں آپ سے گزارش کر دوں کہ ایک بہت شاہکار نظم آج کل وہ پڑھ رہے ہیں ماں کے موضوع پر. آپ ان سے فرمائش کر کے اگر وہ نظم نہیں سنیں گے تو اس مشاعرے کا نقصان ہوگا. میں گزارش کر رہا ہوں رامپور سے آپ کی محفل میں تشریف لائے ہوئے شاعر جناب طاہر فراز سے کہ وہ آئیں اور اپنی اشعار سے نوازیں. جناب طاہر فراز. اور اس بے حسی کے ساتھ ان کا استقبال نہ کریں. ہمارے دو شاعر بچے ہیں، یعنی مقطع جس کا پہلا مصرع جناب طاہر فراز اور دوسرا مصرع ڈاکٹر راحت اندوری ہوں گے. اب ذرا گرمجوشی سے ان کا استقبال کر لیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ احساس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. السلام علیکم. ایک مطلع اور ایک شعر پہلے حاضر کرتا ہوں. جی ارشاد. بہت خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اسی درمیان سے میری بھی ایک کمزور سی آواز آپ کی سماعت تک پہنچ جائے گی. تو آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون. آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون. آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون. اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون. سبحان اللہ سبحان. اب رات بیگتی ہے چلو گھر کی راہ لے، لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون. لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون. میں ایک حرف تھا اس نے مجھے کتاب کیا. میں ایک حرف تھا اس نے مجھے کتاب کیا. مگر یہ عیب بھی رکھا کہ بے خطاب کیا. مگر یہ عیب بھی رکھا کہ بے خطاب کیا. خودی کی روشنی کتنی ہے یہ حساب کیا. خودی کی روشنی کتنی ہے یہ حساب کیا. خدا نے جب کسی ذرے کو آفتاب کیا. خدا نے جب کسی ذرے کو آفتاب کیا. اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا. اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا. اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا. جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا. جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا. جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا. ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا. ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا. ہزار ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا. بساط بھر تو تجھے میں نے بے نقاب کیا. بساط بھر تو تجھے میں نے بے نقاب کیا. خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی.
خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، جب اس نے پہلے پہل قوم سے خطاب کیا، جب اس نے پہلے پہل قوم سے خطاب کیا۔ بڑا پاکیزہ مہینہ ہے، بڑا پاکیزہ ماحول ہے۔ اس وقت ہم اور آپ سب اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ عبادتوں میں شامل رہیں۔ یہاں سے چند اشعار پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا فرمائیں کہ سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سوا اپنے کسی کو ہم سفر ہونے نہیں دیتا۔ کیا کہیں؟ سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سوا اپنے کسی کو ہم سفر ہونے نہیں دیتا، بڑھا دیتا ہے چپکے سے، بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، وہ میری داستان کو مختصر ہونے نہیں دیتا، وہ میری داستان کو مختصر ہونے نہیں دیتا، بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، وہ میری داستان کو مختصر ہونے نہیں دیتا، وہ میری داستان کو مختصر ہونے نہیں دیتا، میری آوارگی اکثر بدلنا چاہتی ہے در، میری آوارگی اکثر، میری آوارگی اکثر بدلنا چاہتی ہے در، مگر وہ ہے کہ مجھ کو در بدر ہونے نہیں دیتا، مگر وہ ہے کہ مجھ کو در بدر ہونے نہیں دیتا، ہٹاتا ہی نہیں سایہ، ہٹاتا ہی نہیں سایہ ضرورت کا میرے سر سے، ہٹاتا ہی نہیں سایہ ضرورت کا میرے سر سے، کبھی وہ دوپہر کو دوپہر ہونے نہیں دیتا، کبھی وہ دوپہر کو دوپہر ہونے نہیں دیتا۔ اور یہ شعر سنیے کہ وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا، ہٹاتا ہی نہیں سایہ ضرورت کا میرے سر سے، کبھی وہ دوپہر کو دوپہر ہونے نہیں دیتا۔ ایک غزل خاص طور سے اس ماحول میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا فرمائی چھوٹی سی بہر کی غزل ہے، مطلع سے مقطع تک ایک ہی فضا کی غزل ہے، میں حاضر کرتا ہوں۔ میرے احساس کو، یہ اچھا میں پڑھ گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، تازہ غزل سن لیے، میں سناتا ہوں آپ کو ایک غزل خاص طور سے۔ جو شجر بے لباس رہتے ہیں، جو شجر بے لباس رہتے ہیں، جو شجر بے لباس رہتے ہیں، ان کے سائے اداس رہتے ہیں، ان کے سائے اداس رہتے ہیں، چند لمحات کی خوشی کے لیے، چند لمحات کی خوشی کے لیے، لوگ برسوں اداس رہتے ہیں، لوگ برسوں اداس رہتے ہیں، وہ بھی پہچانتے نہیں مجھ کو، وہ بھی پہچانتے نہیں مجھ کو، جو میرے آس پاس رہتے ہیں، جو میرے آس پاس رہتے ہیں، اتفاقاً جو ہنس لیے تھے کبھی، اتفاقاً جو ہنس لیے تھے کبھی، انتقاماً
اداس رہتے ہیں، انتقاماً اداس رہتے ہیں، ان کے بارے میں سوچئے طاہر، ان کے بارے میں سوچئے طاہر، ان کے بارے میں سوچئے طاہر، جو مسلسل اداس رہتے ہیں، جو مسلسل بہت شکریہ.